اسلام پر کوئی اعتراض کرتا ہے، یاد رکھیے گا چاند پر تھوکنے کا انجام کیا ہوتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ جو چاند پر تھوکتا ہے تو وہ تھوک خود اس کے اوپر ہی اتر کر کے اسے بدنما بناتا ہے۔ اسلام وہ سفید وہ چاند ہے جس کی چاندنی پوری دنیا کو 1400 سال سے روشن کر رہی ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک روشن کرتی رہے گی، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر اسلام نہ بدلا جائے گا، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نے ہمیں اپنی حفاظت میں لے کر ہم کو قیامت تک کے لیے باعزت بنا دیا ہے۔ ہم تو مرتے بھی ہیں تو اسی کے لیے، جیتے بھی ہیں تو اسی کے لیے، سانس بھی لیتے ہیں تو اسی کے لیے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا۔ صحابی رسول تھے، ان کے پاس 2-3 بیویاں تھیں، سب اتفاق سے ایک روز بیٹھ کر کے آپس میں گفتگو کرنے لگے تو ایک نے دوسری سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ جب تم اپنی باری پہ میاں کے پاس جاتی ہو تو خوشبو لگا کر کے جاتی ہو؟ اس نے کہا ہاں، مگر میں جو خوشبو لگا کر کے جاتی ہوں اپنے اعتبار سے تو بہت شاندار خوشبو ہوتی ہے، مگر جب میاں کے کمرے میں پہنچتی ہوں تو ان کی خوشبو کے سامنے میری خوشبو بیکار ہو جاتی ہے۔ دوسری نے کہا میرا بھی یہی حال ہے، میں مدینہ طیبہ کی مارکیٹ سے اچھی خوشبو منگا کر کے استعمال کرتی ہوں، مگر جب میاں کے کمرے میں جاتی ہوں تو ان کی خوشبو ایسی شاندار ہوتی ہے کہ میری خوشبو ان کی خوشبو کے سامنے بیکار ہو جاتی ہے۔ تیسری نے بھی یہی کہا۔ اب یہ ہوا کہ چل کر کے پوچھ ہی لیا جائے کہ آپ کس مارکیٹ سے خوشبو لے کر